السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے 3 پوائنٹس ہیں میرے پاس اور تینوں اہم پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے توشہ خانہ کی تفصیلات۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج تک 2022 تک کس کس لیڈر نے، ہیڈ آف سٹیٹ نے توشہ خانہ سے چیزیں لیں اور کتنے میں لیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ مسئلہ کہاں تھا، اور یہ ہے ریجیم چینج آپریشن سے متعلق۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ کیا عمران خان کو ایکسٹرنل ایجنسیز سے خطرہ ہے۔ یہ 3 پوائنٹس آپ کے لیے اہم ہیں اور ان پر ہم تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں توشہ خانہ کی تفصیلات۔ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں شوکت عزیز صاحب سے۔ جناب شوکت عزیز صاحب نے توشہ خانہ سے 1126 گفٹس اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ جب وزارت عظمیٰ کے بعد ملک چھوڑ کر لندن روانہ ہوئے، قبضہ شدہ ان تمام تحائف کو اپنے ہمراہ اسلام آباد سے لندن لے گئے۔ شوکت عزیز جن تحائف کو اپنے ہمراہ لے گئے ان میں قیمتی ہار، زیورات کے باکسز، ہیرے، سونا، گھڑیاں اور قالین شامل تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں جنرل پرویز مشرف پر۔ جنرل پرویز مشرف کو اپنے دور حکومت میں دیگر ممالک سے کل 520 گفٹس موصول ہوئے تھے۔ مشرف ان میں سے 515 تحائف اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ جنرل مشرف نے بیرون ملک سے ملنے والے ان تحائف میں سے صرف 5 تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے۔ بہت خوب۔ اب ہیں جی چودھری شجاعت حسین صاحب، جو بمشکل 40 روز وزیر اعظم رہے۔ ان کو مختصر عرصہ میں کل 9 تحائف موصول ہوئے تھے۔ انہوں نے ان تمام 9 تحائف کو توشہ خانہ سے اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیا تھا۔ یہ بھی بہت خوب۔ سابق پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق احمد خان لغاری کو بیرون ممالک سے کل 116 تحائف موصول ہوئے تھے۔ فاروق لغاری ان میں سے 114 تحائف کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔ تحائف کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے فاروق لغاری نے صرف 28 لاکھ روپے کی رقم ادا کی تھی۔ بہت اعلیٰ۔ سابق صدر رفیق تارڑ کو بطور صدر پاکستان کل 74 تحائف موصول ہوئے، جن کی ملکیت 21 لاکھ روپے تھی، اور وہ ان میں سے 73 تحائف کو صرف 1,42,000 روپے کی ادائیگی کے بعد اپنے ہمراہ لے گئے۔ کمال۔ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کو بطور وزیر اعظم بیرون ممالک سے کل 110 تحائف ملے، اور وہ ان تمام تحائف کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی نے ان تحائف کو اپنی ملکیت میں رکھنے کے لیے صرف 3 لاکھ روپے کی ادائیگی کی تھی۔ پاکستان کے قائم مقام صدر رہنے والے وسیم سجاد کو اپنے عہدے پر براجمان رہنے کے دوران بیرون ممالک سے صرف 4 تحائف موصول ہوئے تھے، اور انہوں نے 1250 روپے ادا کر کے ان 4 تحائف کو اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ بہت خوب۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو اپنی وزارت عظمیٰ کے دونوں ادوار میں بیرون ممالک سے کل 630 تحائف موصول ہوئے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے ان تحائف میں سے 174 کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا اور اسے قبضے میں لے لیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 2,72,000 روپے کی رقم جمع کرائی تھی۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ سابق صدر غلام اسحاق خان کو بیرون ممالک سے کل 89 گفٹس موصول ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف 67,000 کی رقم ادا کی اور ان تحائف کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ سن 1980 کی دہائی سے لے کر سال 2013 تک اقتدار میں رہنے والے وزراء اعظم اور صدر کی جانب سے کل 3039 تحائف کو معمولی قیمت کی ادائیگی کے بعد توشہ خانہ سے اپنے گھروں کی زینت بنا چکا ہے۔ ضیاء الحق دور میں وزیر اعظم رہنے والے محمد خان جنیجو کو وزارت عظمیٰ کے دوران بیرون ممالک سے کل 305 تحائف موصول ہوئے تھے۔ محمد خان جنیجو نے 2,19,000 کی رقم کے عوض ان میں سے 304 تحائف کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا اور ان پر قبضہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کو اپنی حکمرانی کے دوران بیرون ممالک سے کل 210 تحائف موصول ہوئے تھے۔ ضیاء الحق نے ان میں سے 122 تحائف کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے پہلے 2 ادوار میں بیرون ممالک سے کل 127 تحائف موصول ہوئے۔ نواز شریف ان میں سے 75 قیمتی اور انمول تحائف کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ موصوف نے صرف 14 لاکھ میں یہ تحائف گھر لے گئے۔ اتنے سستے، یعنی کہ 10 15 یا 20% پہ جو ہے نا انہوں نے یہ تحائف خریدے اور اپنے گھر لے گئے۔ حالانکہ ان پر کبھی کوئی نہ رپورٹ بنی ہے، نہ کمیشن بنا ہے اور نہ تحقیقات ہوئی ہیں کہ کس نے کتنی رقم ادا کی اور کتنے % پہ اور کتنا خرد برد کیا، کیونکہ حکمران وہی ہوتے تھے، قبضہ بھی ان کا ہوتا تھا، تو کون ہوتا تھا پوچھنے والا۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ مسئلہ کہاں تھا، کیونکہ یہ آپ نے پارٹی بازی نہیں بلکہ ایک پاکستانی محب وطن بن کر سوچنا ہے۔ ایک، عمران خان کے دور میں پیٹرول 149 روپے لیٹر اور اب 225 روپے ہے، پھر مسئلہ کہاں تھا؟ 2، عمران خان کے دور میں آٹا 55 روپے اور اب 15 روپے کلو ہے، بتائیں پھر مسئلہ کہاں تھا؟ 3، عمران خان کے دور میں گھی 350 روپے اور اب 650 روپے کلو، کہاں ہے مسئلہ؟ عمران خان کے دور میں ڈالر 176 روپے اور اب 246 روپے، تو بتائیں مسئلہ کہاں تھا؟ 5، عمران نے دنیا میں اسلاموفوبیا اور حرمت رسول پر آواز اٹھائی اور اب مکمل خاموشی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کہاں تھا۔ 6، عمران خان کے دور میں بجلی کے یونٹ پر 15 روپے چھوڑے جاتے تھے اور اب 25 روپے یونٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور کل ٹیکسز ملا کے 55 روپے پر یونٹ صارف تک پہنچ رہا ہے، تو پھر بتائیں مسئلہ کہاں تھا؟ 7، عمران خان کے دور میں جس فرانس کے صدر کی بکواس پر فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے ہنگامے، لیکن اب اسی صدر سے جفیاں ڈالی گئیں اور پھر بھی مکمل خاموشی ہے، تو پھر بتائیں مسئلہ کہاں تھا؟ 8، عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی سابقہ قانونی حیثیت بحال ہونے تک انڈیا سے تجارت اور بات چیت ختم، لیکن اس حکومت کے آتے ہی رابطے بحال ہو گئے، تو پھر آپ بتائیں مسئلہ کہاں تھا؟ 9، عمران کے دور میں اسلامیات سلیبس کا بنیادی حصہ اور اب ٹرانسجنڈر قانون پاس، پھر مسئلہ کہاں تھا؟ 10، عمران خان کے دور میں نیٹو سپلائی بند اور ہوائی اڈے مانگنے پر ایبسولوٹلی نوٹ، جبکہ اس حکومت کے آتے ہی اگلے دن ڈرون حملہ ہوا، تو مسئلہ کہاں تھا؟ 11، عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ کرنے کی بھی جرات نہیں تھی امریکہ کو، سپر پاور ہے حالانکہ وہ، جبکہ مشرف کے مارشل دور میں زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں میں سینکڑوں ڈرون حملے کر کے دھرتی کا تقدس پامال کیا گیا، تو پھر بتائیں مسئلہ کہاں تھا؟ 12، عمران خان کے دور میں بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا گیا، جبکہ زرداری اور نواز شریف کے دور میں صرف مذمت اور معذرت خواہانہ رویہ استعمال کیا جاتا تھا، پھر بھی بتائیں کہ مسئلہ کہاں تھا؟ ایسی بہت سی باتیں دعوت فکر ہیں، لیکن صرف اہل بصیرت کے لیے اور حق پرستوں کے لیے، کیونکہ حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرنا حق پرستوں کا شیوا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی غور طلب ہے کہ تمام طاقتیں مل کر جس عمران خان کو بے نام کرنے کے چکر میں تھیں، وہ عمران دن بدن مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا، آخر کیوں؟ اہل علم حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور عمران خان سے کوئی بڑا کام لینا ہے اور سب مل کر بھی کوششیں کر لیں، اللہ کی تدبیر اور پلان کو ہلا نہیں سکتے۔ لکھ لیں کہ وہ شہیدوں میں شامل ہو کر رضا الہی کو پورا کرنے یا غازی ہو کر وہ کام کر کے رہے گا جس کے لیے اللہ نے اسے چنا ہے۔ بہت جلد عمران خان آ رہا ہے۔ ایک اور رانا ثناء اللہ کا سٹوپڈ بیان، یہ ہمارا جو 3rd پوائنٹ تھا کہ عمران خان کو ایکسٹرنل ایجنسی سے خطرہ ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے اس کے خلاف جو ہے نا توہین مذہب کی باتیں کی گئیں کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے، یہ اسلام کی توہین کر رہا ہے اور اس کو کوئی مذہبی جنونی مارے گا، اور یہ وہ اس طرح کے جو بیانات دیتے رہیں، اس کے خلاف فتوے بازی کی گئی، سستے فتوے دیے گئے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پھر اس پر ایک اٹیک کیا گیا یا مبینہ طور پر کروایا گیا، تو پھر اس کو رنگ دیا گیا کہ یہ کسی مذہبی جنونی نے کیا ہے،
اب اس کو دوبارہ یہ رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر پھر دوبارہ حملہ ہو تو پھر کسی پاکستان کے اندرونی پولیٹیشنز کو یا ایجنسیز کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ عمران خان کو خطرہ بیرونی ایجنسی سے ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ مختلف قسم کے بیانیہ تبدیل کر رہے ہیں، کبھی توہین مذہب کا، اور یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ایک اور حملہ ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور پھر اس کو نام دیا جائے گا کہ ہم پہلے ہی عمران خان کو اس خطرے سے متعلق اویئر کر چکے تھے کہ کوئی غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں نا عمران خان کو مروانا چاہتی ہیں۔ تو پھر آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، تو جو آپ کے پاس رپورٹس ہیں تو آپ تحقیقات کریں، اب کسی بھی بیرونی جو سازش کو ہے اس کو بے نقاب کریں، اس کی پلاننگ جو ہے اس کو ناکام کریں، سیکورٹی پرووائڈ کریں، جلسے دھرنے یہ سب کچھ آپ لوگوں نے تو کیے ہیں، آپ کی پارٹی نے کیا ہے، آپ کے لیے تو ایسے کوئی ایکسٹرنل ایجنسی سے خطرات نہیں تھے، آپ کو خطرات کیوں نہیں تھے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس کے لیے خطرات تو ہوں گے جو ملک پاکستان کی سوورنٹی، خود مختاری، سلامتی اور آزاد ریاستی پالیسی کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بے شک دوستیاں سب سے ہوں، لیکن ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے، ہم کسی کے پابند نہیں ہوں گے، نہ ہی غلامی قبول کریں گے۔ تعلقات قائم کرنا اور غلامی، اپنے اوپر کسی کو مسلط کر لینا، مجبور کر دینا اپنے آپ کو، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں کم عقل لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تھے خاص پوائنٹس آپ کے لیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔